آپ سب لوگ اور ہم تعزیت کی غرض سے اکٹھے ہیں، دعائے مغفرت کی نیت سے اکٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت ماہر ذوالفقار علی دوانہ سیال کی اہلیہ محترمہ کی بخشش فرمائے، اس کی قبر کو منور فرمائے، آخرت میں نیک عورتوں میں شامل فرمائے، اور مار منشاد صاحب، مار افتاب صاحب، مار زمورد عباس خان، بھائی شاہد عباس خان سمیت دیگر جتنے لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، سوگواران ہیں، اللہ سب کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ صبر پر جس اجر کا اللہ اور اللہ کے رسول نے امت کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے، اللہ وہ اجر بھی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، مجھ سے پہلے آپ مولانا حافظ احسان الہی صاحب کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کا آنا، آپ کا آنا، ہمارا آنا، ملنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چونکہ اشارہ ثواب کی محفل ہے، آپ حضرات کو بھی ساتھ ساتھ اپنا حصہ ملانا پڑے گا، اس لیے سبحان اللہ کہنے میں بالکل کنجوسی نہیں کرنی، اللہ اکبر کہنے میں کنجوسی نہیں کرنی، تاکہ آپ کا ذکر جو ہے وہ آپ کو بھی فائدہ دے اور مرحومہ جس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس کو بھی فائدہ دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بندے کو کسی چیز کا کوئی رنج اور افسوس نہیں ہوگا سوائے اس بات کے کہ جب چھوٹے درجے کا جنتی اپنے سے بڑے درجے کا جنتی کو دیکھے گا تو کہے گا اے کاش دنیا میں ایک بار سبحان اللہ اور کہہ لیتا، چلو اس کے برابر تو ہو جاتا۔ تو اس گھڑی کا افسوس ہوگا، اس لمحے کا افسوس ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو لمحہ اللہ کی یاد کے بغیر گزارا، جب وہاں ہم دیکھیں گے کہ سبحان اللہ پہ اتنا بڑا انعام مل رہا ہے تو بہت افسوس ہوگا۔ آج وقت ہے اپنے آپ کو سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے قیمتی بنا لیجئے۔ تو سامعین محترم، اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراپہ مودت بنا کے بھیجا کہ آقا کے آنے سے پہلے دشمنیاں عام تھیں، آقا کے آنے سے پہلے نفرت عام تھی، آقا کے آنے سے پہلے عداوت عام تھی، آقا کے آمد سے پہلے رنجشیں عام تھی، آقا کے آنے سے پہلے لڑائیاں عام تھی، جھگڑے عام تھے، قتل و قتال عام تھا۔ ایک ایک گھونٹ پانی کے لیے لڑائی جو بڑھتی تو 90 سال تک لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہ جاتے، معمولی باتوں پر جھگڑے ہوتے اور پھر وہ جھگڑے بڑھتے بڑھتے کہیں سے کہیں تک چلے جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کائنات میں تشریف لے کے آئے، حضور کی نبوت کی برکت سے، آقا کی رسالت کی برکت سے، حضور کی محنت کی برکت سے، آقا کی مبارک سیرت کی برکت سے، آقا کی پر نور صورت کی برکت سے، حضور کی اعلیٰ ذات کی برکت سے، آقا کی بلند و بالا بات کی برکت سے چند ہی سالوں کے اندر دلوں کا حال بدلا تو حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا تو حضور کے صدقے، ماں کے قدموں میں جنت آئی تو حضور کے صدقے، باپ جنت کا دروازہ بنا تو حضور کے صدقے، نفرتیں محبت میں تبدیل ہوئی حضور کے صدقے، دشمنیاں صلح میں تبدیل ہوئی حضور کے صدقے، رنجشیں ختم ہوئی، محبتوں نے جنم لیا حضور کے صدقے۔ پھر تاریخ گواہ نہیں، قرآن کی آیتیں گواہ ہے کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ آپ علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت نے عین شہادت کے وقت بھی اپنے حصے کا پانی دوسرے زخمی بھائی کو پلایا۔ جو ایک گھونٹ کے لیے لڑتے تھے وہ عین موت کے وقت شہید ہونے کے قریب بھی اپنے حصے کا پانی کہہ رہے تھے مجھے چھوڑے پہلے میرے دوسرے زخمی بھائی کو پلائیں۔ اس نے کہا مجھے چھوڑے پہلے میرے اس زخمی بھائی کو پلائیں۔ یہ محبتیں اگر کائنات میں پھیلی ہیں تو حضور کے صدقے سے پھیلی ہیں، اور اللہ نے اس کا قرآن میں ذکر بھی کیا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں پارا تھے، آپس میں بٹے ہوئے تھے، دشمنیاں تھی تمہارے درمیان، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا رسول اللہ کی وجہ سے۔
قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے تمہارے دل جوڑے رسول اللہ کی وجہ سے، اور پھر وہ دل اتنے جڑے کہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں شیر و شکر ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، میرے پیغمبر کی تربیت یافتہ جماعت کا ہر فرد آپس میں شیر و شکر بھی ہوا اور بھائی بھائی ہو گیا۔ احترام کا رشتہ، محبت کا رشتہ، مودت کا رشتہ، اخوت کا رشتہ، بھائی چارے کا رشتہ، تعلق داری کا رشتہ اللہ نے حضور کے صدقے انہی قبیلوں میں پیدا کر دیا جو قبیلے 90 سال تک ایک دوسرے کے بندے قتل کر چکے تھے۔ بھائی چارے کی فضا قائم کر دی گئی حضور کے صدقے، اور یہی وجہ اہل سنت والجماعت وہ یہ نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی جماعت کے دو نام ہیں، چاہے وہ نبی کے یارانے کی صورت ہو، چاہے وہ نبی کے گھرانے کی صورت ہو، چاہے انہیں نبی کا صحابی کہہ دیا جائے، چاہے نبی کے اہل بیت کی صورت میں ہو، اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے صدقے ان کو آپس میں شیر و شکر کر دیا ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، پیغمبر کی ساری جماعت آپس میں بھائی بھائی ہے، تو ہم قرآن کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ تاریخ جو ابو بکر کو علی سے جدا کرے، وہ تاریخ جو عمر کو علی سے جدا کرے، وہ تاریخ جو عثمان کو علی سے جدا کرے، ہم اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اسے ایک طرف رکھ کے ہم قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ۔ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، دل ٹھنڈا کرتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اپنا دل ٹھنڈا کرتے ہیں کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اس لیے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ہی جماعت تھی اور ایک ہی طبقہ تھا اور آپس میں بھائی بھائی تھے، تو قرآن کے بعد ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین محترم، مجمع الزوائد کی حدیث ہے، روایت ہے مجمع الزوائد للہیثمی کی، خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، اور ان کی صاحب زادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المؤمنین، مومنوں کی ماں، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا اپنے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق کے پاس موجود ہے۔ بیٹی نے پوچھا ہے اپنے باپ سے، صدیقہ نے پوچھا ہے صدیق اکبر سے، ابا جان جب آپ لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں سارے لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، آپ علی کا چہرہ دیکھتے ہیں، اس میں راز کیا ہے؟ دنیا آپ کو دیکھتی ہے، آپ علی کو دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، آقا فرما رہے تھے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ابو بکر علی کا چہرہ عبادت کی نیت سے دیکھتا ہوں۔ یہ باپ اور بیٹی کا مکالمہ، آپس میں کوئی زور نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی سننے والا نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ اور ادھر دوسری روایت بخاری شریف جلد 1 صفحہ 518 بخاری شریف کی روایت ہے، وہاں باپ اور بیٹی آپس میں تبصرہ کر رہے ہیں، یہاں باپ اور بیٹا آپس میں تبصرہ کر رہے ہیں۔ وہاں باپ کا نام ابو بکر ہے، یہاں باپ کا نام علی المرتضیٰ ہے، وہاں بیٹی کا نام صدیقہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ، یہاں بیٹے کا نام جناب امام محمد ابن حنفیہ ہے۔ یہاں بیٹے نے پوچھا ہے اپنے باپ سے ابا جان جب آپ لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، ابا جان نہیں بلکہ پوچھا بیٹے نے باپ سے حضرت علی سے، حضرت امام محمد ابن حنفیہ نے کہ ابا جان ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کہ لوگوں میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ کس نے پوچھا؟ امام محمد ابن حنفیہ نے۔ کس سے پوچھا؟ حضرت مولا علی سے۔
روایت بخاری شریف کی جلد 1 صفحہ 518۔ ابا جان رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ابو بکر۔ کیا فرمایا؟ ابو بکر۔ قلت ثم من، میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر، ابو بکر کے بعد عمر لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ محبت کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر امت میں افضل ہے۔ تو جب دونوں طرف سے احترام کی بات چل رہی ہے تو میں نفرت کی تبلیغ کیوں کروں؟ میں تمہارے ذہنوں میں یہ گند کیوں بھروں کہ ابو بکر اور ہے علی اور ہے؟ میں تمہارے عقیدوں کو میلا کیوں کروں کہ ابو بکر اور چیز ہے علی اور چیز ہے؟ جب ادھر سے دونوں طرف سے محبت کی بات چل رہی ہے تو ہم بھی بات محبت کی کریں گے کہ جو ابو بکر ہے ہم اس کو بھی اس کی شان سمیت تسلیم کرتے ہیں، جو علی المرتضیٰ ہیں ہم ان کو بھی ان کی شان سمیت تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ جا رہے ہیں، جاتے جاتے راستے میں سیدنا امام حسن پاک سلام اللہ علیہ کھیل رہے تھے، بچے تھے بالکل۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو پکڑا، اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، بخاری شریف، کندھے پہ اٹھا لیا۔ کبھی امام حسن کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی اپنی راہ دیکھتے ہیں۔ جا رہے تھے کہ سامنے سے مولا علی تشریف لے کے آ رہے تھے۔ جب حضرت علی کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا تو یہ علی کا ہے لیکن مکھڑا سارا نبی کا ہے۔ امام حسن پاک کا چہرہ نبی کے چہرے سے ہو بہو ملتا تھا۔ فرمایا یہ بیٹا تو علی کا ہے لیکن مکھڑا سارا نبی کا ہے۔ روایات میں آتا ہے وَعَلِيٌّ يَزْحَقُ، حضرت علی یہ سن کر خوش ہو رہے تھے، خوش ہو رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضرت علی چونکہ لجپال گھرانہ ہے، ریٹرن تو ضرور کریں گے۔ حضرت علی نے بدلہ کیا دیا؟ حضرت علی نے جب دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے تو حضرت علی نے بدلہ کیا دیا؟ حضرت علی نے بدلے میں ابو بکر صدیق کو تو کندھے پہ نہیں اٹھایا، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ دیا۔ حضرت علی کا یہ بیٹا جس کا نام ابو بکر ہے یہ کربلا میں امام حسین کے اکٹھے امام حسین سے پہلے شہید ہوا ہے، ابو بکر بن علی۔ اور اس کا جو مزار ہے وہ امام حسین کے مزار کے بالکل ساتھ ہے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹا کا نام ابو بکر رکھ دیا تاکہ میں کہوں ابو بکر ادھر آ، ابو بکر ادھر آ، ابو بکر گود میں بیٹھ، ابو بکر کندھوں پہ آ، ابو بکر یہ کر دے، ابو بکر وہ کر دے۔ یہ ابو بکر نام اپنے بیٹے کا حضرت علی نے رکھ کے دنیا کو بتا دیا کہ ابو بکر نے میرے بیٹے کو کندھے پہ اٹھایا تھا، میں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کے دنیا کو بتا دیا ہے۔ ابو بکر ہم سے جدا نہیں، ہم ابو بکر سے جدا نہیں۔ آئیے اگلی روایت سناتا ہوں، حوالہ بائبل سے قرآن تک، کتاب کا نام ہے، عربی کتاب ہے اظہار الحق، اس کا اردو ترجمہ ہے بائبل سے قرآن تک، اس کے حوالے سے جناب سیدنا امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ، یہ ان کی روایت ہے، عن جعفر عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام جعفر الصادق روایت کرتے ہیں اپنے باپ امام محمد الباقر سے۔ امام محمد الباقر روایت فرماتے ہیں امام حسین سے، امام حسین روایت فرماتے ہیں حضرت امام علی سے، امام علی روایت فرماتے ہیں امام الانبیاء حضور اور نور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، فرمایا کہ ان ابا بکر منی بمنزلت السمع وان عمر منی بمنزلت البصر وان عثمان منی بمنزلت الفؤاد۔ امام جعفر صادق اس حدیث کے راوی ہے کہ حضور نے فرمایا ابو بکر میرا کان ہے، عمر میری آنکھ ہے، عثمان میرا دل ہے۔ اب بتاؤ حضرت امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں اس حدیث کے راوی، ویسے یہ حدیث اہل سنن کی کتابوں میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر و عمر ہما بمنزلت السمع و بصر،
کہ ابو بکر اور عمر دونوں میرے لیے کان بھی ہیں آنکھ بھی ہیں. لیکن اسی روایت کو امام سیدنا امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ بھی روایت فرماتے. یہ کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہو کہ نبی کا یارانہ اور نبی کا گھرانہ، ان کے درمیان تعلق جو تھا وہ محبتوں والا تعلق تھا، وہ نفرت والا تعلق نہیں تھا، محبتوں والا تعلق تھا. بخاری شریف جلد دوم حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقضانا علی، امت میں سب سے بڑا جج علی ہے. حضرت علی عمر فرما رہے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت عمر ہیں، فرماتے ہیں اقضانا علی، امت میں سب سے بڑا جج علی ہے. اور ادھر حضرت علی حضرت عمر کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں رات کے ٹائم تراویح کے وقت حضرت علی کوفہ سے تشریف لے کے آئے ہیں، مسجد نبوی میں داخل ہوئے ہیں. جب دیکھا کہ مسجد نبوی میں تراویح کی جماعت ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں اور چراغاں ہے، روشنی کے انتظام ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، حضرت علی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فرمایا نور اللہ علی عمر قبرہ کما نور علینا مساجدنا، اللہ عمر کو روشن کرے، عمر کی قبر کو روشن کرے جس طرح عمر نے ہماری مسجدوں کو روشن کیا ہے. حضرت علی فرما رہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے. حضرت عمر فرماتے ہیں امت میں سب سے بڑا جج کون ہے؟ علی ہے. امت میں سب سے بڑا جج علی ہے. اور آپ نے یہ روایت تو سنی کہ من کنت مولا ہوں فعلی مولا، میرے پاک پیغمبر نے حضرت علی کا بازو پکڑا اور بلند کر کے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. میں اس روایت سے اگلی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جب حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، پورے دعوے سے کہتا ہوں روئے زمین پر سب سے پہلی ہستی حضرت عمر تھی جو کھڑے ہو کر کہنے لگے علی تجھ کو مبارک ہو، انت مولا کل المؤمنین، تو صرف آج کے دن کے لیے نہیں قیامت کی صبح تک کائنات میں جتنے بھی مومن آئیں گے تو سب کا مولا ہے. سب سے پہلی مبارک حضرت علی کو حضرت عمر نے دی ہے. فرمایا کائنات میں جتنے مومن آئیں گے علی تو سب کا مولا ہے، سب کا رہبر ہے، سب کا مرشد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر مشورہ کر رہے ہیں. باہر حضرت عمر کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، وہ باہر آئے ہیں، انہوں نے اجازت مانگی ہے تو ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی، وہ وہیں دروازے پہ بیٹھ گئے. کچھ دیر بعد سیدنا امام حسین بھی تشریف لے کے آئے، حضرت عمر سے ملنا چاہ رہے تھے لیکن انہوں نے وہاں جا کر اجازت نہیں مانگی. صرف دیکھا کہ عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی باہر بیٹھے ہیں، انہیں اجازت نہیں ملی تو یہ سوچ کر وہ واپس چلے گئے کہ جب ان کو اجازت نہیں ملی تو پھر میں بھی اجازت کیوں مانگوں، واپس چلے گئے پھر مل لوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، روایات میں آتا ہے حضرت عمر نے جوتا نہیں پہنا، جیسے بیٹھے تھے اٹھ کے پیچھے سے دوڑ پڑے جہاں امام حسین جا رہے تھے، جا کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. فرمایا حسین کیسے آنا ہوا تھا، واپس کیوں جا رہے ہو، اندر آ جانا تھا. سیدنا امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میں نے تو دیکھا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر بھی باہر بیٹھے ہیں تو میں نے سوچا کہ جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل رہی تو کوئی خاص میٹنگ چل رہی ہے اس لیے میں نے پھر آپ کو تنگ نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے سر سے ٹوپی اتاری اور اتار کر یوں کہا حسین آج میرے سر پہ جو عزت کا تاج ہے تیرے خاندان کی وجہ سے، آج عمر کے سر پہ جو عزت کا تاج ہے تیرے خاندان کی وجہ سے ہے، آج عمر کو جو مقام ہے تیرے خاندان کی وجہ سے ہے، آج عمر کے دل میں جو ایمان ہے حسین یہ بھی تیرے خاندان کا صدقہ ہے. یہ ادب ہمیں پڑھایا گیا ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے. آج کی بات نہیں کہ میں ایک نیا مولوی آیا ہوں اور میں نے یہ باتیں بتانا شروع کر دی ہیں، آج کی بات نہیں. امام بخاری کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 1080 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، انہوں نے حضرت علی کی شان لکھی ہے. امام مسلم کو 1000 سال ہو گیا دنیا سے اٹھے ہوئے، انہوں نے لکھی ہے. امام ترمذی نے لکھی ہے.
امام نسائی نے لکھی ہے، امام حاکم نے لکھی ہے، اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہے فضائل علی سے، فضائل زہرا سے، مناقب زہرا سے، فضائل حسنین کریمین سے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ میں بتا رہا ہوں، میں وہ بتا رہا ہوں جو مجھے پڑھایا گیا ہے، جو 8 سال میں مجھے میرے اساتذہ نے بتایا ہے۔ برتن سے وہ نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہو، اس دل میں ہے تو منہ سے نکلتا ہے، یہ آج کی بات نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کو وقت کے عباسی خلیفہ نے قید میں ڈالا اور بہت تشدد کیا۔ ایک عرصے بعد جب امام مالک رہا ہو کر واپس آئے تو عباسی خلیفہ کو بعد میں حیا آئی کہ یار میں نے ایک عالم دین کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ معافی مانگنے کی نیت سے امام مالک کے دروازے پر گیا، جا کے دستک دی۔ امام مالک باہر نکلے، دیکھا تو خلیفہ وقت دروازے پہ تھا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جو غلطیاں کی ہیں میں معافی مانگنے آیا ہوں، میں نے آپ کو جیل میں ڈالا، آپ پہ کوڑے برسائے، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا وہ تو میں نے تجھے اسی دن معاف کر دیا تھا، اسی دن معاف کر دیا تھا۔ تڑپ اٹھا خلیفہ وقت، کہنے لگا کیسے امام صاحب یہ لطف و کرم کیوں، وجہ کیا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا تو چونکہ علی کا خون ہے، تو عباسی ہے اور علی کا خون ہے، علی کے خاندان سے تھا، تو مجھے حیا آتی تھی کہ میں علی کے خاندان کے خلاف کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے مقدمہ لے کے جاؤں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں تیرا ایک کوڑا لگتا تھا، دوسرا کوڑا لگنے سے پہلے میں تجھے معاف کر دیتا تھا۔ یہ ادب سکھایا ہمیں ہمارے اکابر نے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگردوں میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حج کے لیے جا رہے ہیں، پیدل قافلے ہیں، اونٹوں پہ ساتھ سفر جا رہا ہے، پورا قافلہ جا رہا ہے، قضائے حاجت کے لیے ایک کھجیوں کے جھنڈ میں داخل ہوئے تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک باپردہ خاتون جو ہے مری ہوئی بطخ اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، مری ہوئی بطخ۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اس مری ہوئی بطخ کو یہ خاتون کیا کرے گی، دیکھا تو اس نے اس کے پر نوچے، اس میں سے جو گوشت صاف تھا وہ لیا، بغل میں دبایا، عورت چل پڑی۔ اب ان کو بھی تجسس ہوا کہ یہ عورت آخر مردہ بطخ کیوں اٹھا کے لے کے جا رہی ہے، یہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب وہاں گھر پہنچے تو وہاں جا کر دستک دی تو اندر سے آواز آئی، کون؟ انہوں نے کہا عبداللہ بن مبارک۔ کیا کرنے آئے ہو؟ میں پوچھنے آیا ہوں کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں ہو؟ خاتون نے کہا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ تم فرمایا پھر مسلمان تو مردار نہیں کھاتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، مسلمان تو مردار نہیں کھاتا، وہ تو ذبح کر کے کھاتا ہے، یہ مری ہوئی بطخ کیوں اٹھا کے لے آ رہے ہو؟ خاتون نے کہا اے عبداللہ بن مبارک یہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے، جو پردے میں بات ہے رہنے دے، تو جا چلا جا، اللہ جانے اور ہم جانے، ہمارا معاملہ ہے، تو اس میں مداخلت نہ کر۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا نہیں، جب تک میں حقیقت نہیں جانوں گا میں واپس نہیں جاؤں گا۔ جب بار بار مجبور کیا تو خاتون نے اندر پردے سے رہتے ہوئے کہا کہ بات یہ ہے عبداللہ بن مبارک ہم سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آل اولاد ہیں، گھر میں فاقے ہیں، کئی دن سے گھر میں ہنڈیاں نہیں پکی، روٹی کھانے کو نہیں ہے، لقمہ نہیں ہے، بھوک نے نڈھال کر دیا ہے، میرے بچے ہیں بھوک سے نڈھال ہوئے پڑے ہیں، اور میرے نانا نے کہا تھا کہ جب کوئی 3 دن تک کسی کے گھر میں چولہا نہ جلے اور بھوک سے نڈھال ہو جائے تو وہ مردار سے تھوڑا سا نفع لے سکتا ہے۔ میں نانا کے بتائے ہوئے دین کے مطابق تھوڑا سا جان بچانے کے لیے اس مردہ بطخ کو اٹھا لائی ہوں، تھوڑا سا اس سے نفع لینا چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، تڑپ اٹھے حضرت عبداللہ بن مبارک۔ تاریخ کہتی ہے کہ گئے جا کے اپنے اونٹ پہ جو سامان سب کچھ جو تھا لے کر آئے اور آ کر اس خاتون کے حوالے کر دیا اور چپ چاپ واپس چلے گئے، حج کو نہیں گئے، واپس چلے گئے۔ حاجی حج پہ چلے گئے، یہ واپس چلے گئے، نہیں گئے۔ حج کا سامان تو اس خاتون کو دے دیا تھا سادات گھرانے کو۔ ایک عرصے بعد 6-7 مہینے کے بعد جب حاجی حج کر کر واپس آئے تو حضرت عبداللہ بن مبارک بھی حاجیوں کو ملنے کے لیے آگے گئے، استقبال کرنے کے لیے۔ جب وہاں پہنچے تو حاجی ان کو مبارک دے رہے، یہ ان کو مبارک دے رہے۔
کوئی حاجی کہتے ہیں ہم نے آپ کو مزدلفہ میں دیکھا، کسی حاجی نے کہا ہم نے آپ کو عرفات میں دیکھا، کسی نے کہا ہم نے آپ کو منی میں دیکھا، کسی نے کہا ہم نے آپ کو حجر اسود پہ دیکھا۔ ہر کوئی کہہ رہے عبداللہ بن مبارک میں نے تجھے فلاں جگہ پہ دیکھا، تو بھی حج پہ تھا، تجھے بھی حج مبارک ہو۔ امام عبداللہ بن مبارک خاموش ہو گئے، پریشان ہے کہ وجہ کیا ہے۔ رات جو سوئے تو حضور کا دیدار ہو گیا، آپ علیہ السلام کا دیدار ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ پریشان نہ ہو، تو نے میرے گھرانے کی عزت کی، تو نے میرے گھرانے کی عزت کی، تو نے سادات کا خیال رکھا، سادات کی عزت کی، حج کو نہیں گیا ان کا خیال کیا۔ اللہ نے تیرے اس عمل کو اتنا پسند کیا ہے کہ اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، قیامت کی صبح تک ہر سال وہ تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور وہ ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ ہمیں ہمارے اکابر نے احترام سکھایا ہے سادات کا، ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہر نسبت کا احترام کرنا ہے، وہ نبی کے یارانے کی صورت میں ہو، وہ چاہے نبی کے گھرانے کی صورت میں ہو، وہ نبی کے شہروں کی صورت میں ہو، وہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی صورت میں ہو، نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بس یہی اس فقیر کی صدا ہے۔ اور جس علی کو حضور اپنی بیٹی کا رشتہ دے، جس علی کو حضور اپنا ویر کہیں، میں اس علی کو اپنا پیر کہتا ہوں۔ وہ میرے ایمان کی بنیاد بھی ہے، میرے ایمان کا ضامن بھی ہے۔ اصحاب کی محفل میں ایک بات ہوئی تھی آقا کے لبوں کی، وہ بات علی ہے۔ جس کو ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، آصف کے عقیدے میں وہ ذات علی ہے۔ اور جن کی آنکھوں پہ نبی کے بوسے، جو میرے پیغمبر کے لب چوسے، جو حضور کے سینے سے لگے، جو آقا کی گود میں کھیلیں، جو حضور کے کندھوں کی سواریاں کریں، جنہیں آتا دیکھ کے حضور ممبر چھوڑ دے استقبال کرے، جنہیں حضور چومے فشمہو پھر سونگھے، جن کی رگوں میں میرے پیغمبر کا مقدس خون دوڑتا ہے، ہم حسن و حسین کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، ہمارے ایمان کی معراج ہے، ہمارے ایمان کی بقا ہے۔ ہم ان سے محبت کرنا اپنے ایمان کی دلیل سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس فقیر کی اس تقریر کو، آپ کے ذکر اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور فوت ہونے والی اسلامی مرحومہ مائی کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آنکھوں کا نور دل کی چاہت حسین ہے، اسلام کی شناخت غیرت حسین ہے، حور و قصور جنت میں ہے دل پذیر، لیکن سردار شباب جنت مولا حسین ہے۔ دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے لوگ، ان محترم نفوس میں شامل حسین ہے۔ جس نے زبان چوسی محبوب کبریا کی، وہ خوش نصیب کامل مرشد حسین ہے۔ قاتل حسین پر ہے لعنت خدا کی آج تک، اور میری زبان پہ آج بھی واہ واہ حسین ہے۔ کافر مرے جو کرتا ہو نفرت حسین سے، آصف میرا تو مذہب عقیدہ حسین ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔